شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے فوائد سمیٹنے کے 30 سنہری اصولوں میں سے 27واں اصول ہے انعامات الہیہ کو یاد کرو، اللہ تعالی تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اپنی نعمتوں کو اور اپنے احسانات کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں۔ معزز سامعین، انسان تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد نہ کرے، ان کو شمار نہ کرے اور ان کا اعتراف نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تو لامحدود ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ لامحدود نعمتیں ہیں ہماری ذات میں، ہمارے نفس میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے اہل و عیال میں اور اس پوری کائنات پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں بھی بے شمار اور لامحدود ہیں، اور پھر خصوصاً اس کی جو دینی نعمتیں ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، اپنے ماننے والے کو بھی، اپنے نہ ماننے والے کو بھی، لیکن دینی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ انہی دینی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑا موقع وہ ہے رمضان کا نصیب ہونا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں رمضان آ جائے، اور پھر جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی توفیق دے دے، اس میں صیام و قیام، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، خدمت خلق، مسجد سے تعلق کے جڑنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے دے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس پہ عظیم فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ تمام تر نعمتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم ان نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں ان کو محفوظ کر دیتا ہے اور مزید نعمتیں اسے عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات پر اپنے بستر پر آرام کے لیے تشریف لاتے سونے کے لیے، تو حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ کان اذا آوى الى فراشہ، جب رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کے لیے تشریف لاتے تو کہتے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، کہ تمام تر تعریفیں اس ذات کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں کھانے کو دیا، نعمت طعام، کھانے کی نعمت عطا کرتی، وسقانا، اور ہمیں پلایا، نعمت شراب، کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی بھی عطا کر دیا، پینے والے مشروبات عطا کر دیے، وکفانا، اور وہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا لیا، ہمیں اپنی حفاظت دے دی، ہمیں عافیت دے دی، وآوانا، اور ہمیں آرام کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، لوگوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اور سردی اور گرمی کے موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہمیں گھر عطا کر دیے۔ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے، دشمنوں نے ان پر حملہ کیا ہوا ہے، عافیت ان سے چھن گئی ہے، اور وہ ایسی حاجات اور ایسی ضروریات نے ان کو گھیر رکھا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہوئے ہیں اور عافیت سے محروم ہوئے ہیں۔ ولا مؤوی لہ، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ راستوں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے،
سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربی، جو شخص تم میں سے صبح اس حالت میں کرے کہ وہ اپنے خاندان میں، اپنی ذات میں، اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معافن فی جسدی، اس کو اس کے جسم میں عافیت دی گئی ہو، یعنی اس کا جسم میں صحت و تندرستی ہو، قوت بدن اس کے پاس موجود ہو، عندہ قوت یومی، اس دن کی جو خوراک ہے، کھانا پینا ہے، وہ اس کے پاس موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو یہ وہ شخص ہے کہ دنیا اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہے، دنیا لا کے اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ رمضان سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو معزز سامعین، ضروری ہے کہ اپنے اندر شکر کی صفت کو پیدا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر کی عادت ڈالیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں، یاد رکھیں، ان کو دہراتے رہیں، ان میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا انعامات کیے ہیں، کیسے کیسے نوازا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے، کیسی کیسی نعمتیں اور خوبصورت چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں، تاکہ ہم میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نعمتوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ان میں اضافہ بھی فرمائے۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔